وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں 11th اکنامکس۔ دیکھیے طلباء، کلاس 11 سبجیکٹ اکنامکس، ویڈیو نمبر ہمارا 1.4، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ ہمارا جو پہلے سبق کا چوتھا ہمارا ویڈیو ہے۔ پریویس ویڈیوز میں ہم نے دیکھ چکے ہیں یعنی کہ بیسک کنسپٹ ان اکنامکس، یعنی کہ معاشیات کے بنیادی تصورات کیا دیکھ چکے ہم نے۔ معاشیات کسے کہتے ہیں، اس کے ڈیفینیشنس ہے، اور اس طرح ہے تو ہم نے برانچز آف اکنامکس ہے، یعنی معاشیات کی جو قسمیں ہے، اس کی معاشیات کی قسمیں کہو یا اس کو ہم معاشیات کی شاخیں کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا معاشیات کی ہے تو جزوی معاشیات، کلی معاشیات، یعنی مائکرو اکنامکس اینڈ میکرو اکنامکس، ٹھیک ہے۔ اس کے ڈیفینیشنس کو دیکھ چکے ہم نے۔ معاشیات کے خود کے بنیادی تصورات یعنی بیسک کنسپٹ آف مائکرو اکنامکس، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے دیکھے کہ اس کے جو خواہشات ہے، اشیاء و خدمات ہے، افادہ ہے، دولت ہے، شخصی آمدنی، قابل خرچ آمدنی اور معاشی سرگرمیاں، یعنی 7 اس کے پوائنٹس ہیں۔ کس کے 7 پوائنٹس؟ یعنی کہ خواہشات کی، ٹھیک ہے، یعنی خواہشات نہیں سوری معاشیات کے بنیادی تصورات ایسے کتنے ہیں؟ 7 سے 8 ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے پہلا جو ہے ہم نے خواہشات کو پریویس ویڈیو میں ہم دیکھ چکے ہیں، ہے نا۔ خواہشات میں خصوصیات اور خواہشات کی درجہ بندی، یہ 2 چیزیں ہم نے دیکھ چکی۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اشیاء اور خدمات، یعنی گڈس اینڈ سروسز، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے عزیز طلباء، ہمارے سامنے ہے اشیاء اور خدمات یعنی گڈس اینڈ سروسز کسے کہتے ہیں۔ اب گڈس اینڈ سروسز یعنی کہ گڈس یعنی کہ اشیاء اور سروسز یعنی خدمات۔ اب دیکھیے معاشیات میں ہے نا، یہ جو آپ کے سامنے ہے اس کی 2 اہم اصطلاحیں ہیں۔ پہلا ہے کوئی بھی مادی چیز جو انسان کی خواہش کی تسکین کرتی ہے، یعنی کوئی بھی شے ہے جو اپنی وجہ سے کیا کرتی ہے، وہ تسکین دیتی ہے اس کو۔ تو ایسی شے جو دوسرے کسی شخص کو کیا تسکین یعنی سیٹسفیکشن کرتی ہے، تو اس شے کو ہم مادی شے کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مادی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، وہ مادی چیز ہوگی۔ اب اس میں کیا ہے؟ مادی یعنی کہ وہ شے کہلائیں گی، اور خدمات، اب خدمات میں کیا آئیں گا؟ یعنی سروسز۔ خدمات میں یعنی کوئی کام کرنا، یعنی کہ جب کوئی شخص، خدمات بھی خواہش کیا ہوتی ہے، خدمات سے بھی کیا ہوتی ہے؟ خواہش کی تکمیل ہوتی ہے، لیکن وہ مادی نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی؟ مادی ہوتی کہ نہیں، کوئی شخص کام کر رہا ہے تو کام دکھتا ہے ہم کو، کام کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں کیا؟ ہاتھ لگاتے ہیں کیا؟ نہیں۔ تو جب کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے تو وہ کیا ہو رہا ہے؟ خدمت کا کام ہو رہا ہے، اور خدمت کیا ہے؟ یہ مادی نہیں ہوتی، غیر مادی ہوتی ہے۔ جیسے کہ معلم تدریس کرتا ہے، جیسے میں تدریس کرتا ہے، یا آپ کے سامنے اگر کلاس میں تدریس کروں گا تو میں آپ کو تدریس کرتے ہوئے دکھا دوں گا، لیکن میری جو تدریس ہے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے، چھو سکتے کیا؟ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا؟ اشیاء اور خدمات، اس سے بھی کیا ہوتے ہیں؟ اس سے بھی یہ بھی جو کیا ہے؟ خواہش، یہ ہے تو اکنامکس کا کیا ہے؟ یہ بھی ایک بنیادی تصور ہے۔ اب نیکسٹ کیا ہے ہمارے سامنے ہے؟ افادہ۔ نیکسٹ کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ افادہ۔ افادے کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ یوٹیلیٹی۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یوٹیلیٹی یعنی کہ یوٹیلیٹی کسے کہتے ہیں؟ افادہ کسے کہتے ہیں؟ باری میں آپ کو ہے تفصیل سے یوٹیلیٹی جو کا چیپٹر ہے، یعنی کہ جب کوئی شخص ہے تو جب کوئی چیز اپنی طاقت کی بنیاد پر ہے تو دوسروں کی ہے تو وانٹس کو پورا کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ افادہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ میرے پاس 1 گلاس پانی کی مجھے ضرورت ہے، تو 1 گلاس پانی کی ضرورت مجھے اس لیے کہ جو مجھے پانی کی پیاس لگی، تو پانی کی جو پیاس لگی اور اس سے میں نے پانی جو پیا، اور جو میری پیاس جب بجھ جاتی ہے تو پیاس بجھنے کے بعد کیا ہو رہی ہے میری ہے، تو مجھے یوٹیلیٹی مل رہی ہے، یعنی کہ مجھے سیٹسفیکشن مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے دولت۔ اب دولت یعنی ویلتھ۔ اب دولت یعنی کیا ہم دیکھ رہے ہیں اس کو؟ ویلتھ۔ اب ویلتھ کس کو کہتے ہیں؟ ہے نا، ویلتھ۔ اب ویلتھ یعنی کہ جو ہم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی بازاری قیمت، یعنی کوئی ایسی شے ہو جس کو بازار لے جانے پر اس کی روپے کی شکل میں اس کی قیمت حاصل ہو۔ کس میں؟ روپے کی شکل میں کیا ہو؟ اس کو قیمت حاصل ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں بازاری قیمت، یا اس کو دولت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں بازار میں پین لے کر گیا، اور پین لے جا کر اس کو فروخت کیا، اور اس کے بدلے میں مجھے کیا ملا؟ پیسے ملے،
تو کوئی چیز کی وجہ سے کوئی چیز کے بدل روپیہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ہو گئی دولت، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہوگا شخصی آمدنی، یعنی یہ بھی دولت بھی کیا ہے، وہ اس کی معاشیت کا کیا ہے، یہ بھی بنیادی تصور ہے۔ اب شخصی آمدنی یعنی کہ پرسنل انکم۔ اب شخصی آمدنی کیا ہے؟ اب شخصی آمدنی یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں ہم، کہ کوئی شخص، یعنی کہ کسی شخص کی اس کے تمام ذرائع سے، یعنی کوئی شخص کسی ذریعے سے اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے تو وہ آمدنی اس کی کیا ہوں گی، شخصی آمدنی کہلائیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر ہے تو میں ہے تو مثال کے طور پر کوئی کام کرتا ہے، مثال کے طور پر ہے نا، تو کوئی کام کرتا ہے اور اس سے مجھے آمدنی حاصل تھی تو میں خود کرتا ہے، یعنی شخصی طور پر میں خود کام کرتا ہے، اس سے مجھے جو انکم ملتی ہے تو وہ میری انکم کیا کہلائیں گے، شخصی آمدنی کہلائیں گے۔ جیسے کہ ایک مزدور ہے، وہ کیا کرتا ہے، حمالی کرتا ہے، یعنی کہ مال کو ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملتے ہیں، اس کو اجرت ملتی، مزدوری ملتی ہے اس کو، تو اس نے خود اٹھایا اور رکھا، تو یہ اس کی جو آمدنی کون سی، شخصی آمدنی، یعنی شخصی یعنی اس کی خود کی آمدنی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے قابل خرچ آمدنی۔ اب قابل خرچ آمدنی یہ آمدنی کا وہ حصہ ہوتا ہے جو براہ راست آمدنی اور دولت ٹیکس وغیرہ ادا کرنے کے بعد ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کی جو آمدنی ہوتی ہے یا اس کی دولت ہوتی ہے تو ٹیکس ادا کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اس کی قابل خرچ آمدنی کہلاتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میری انکم ہوئی، سمجھو سال کی کتنی انکم ہوئی، میری سال کی سمجھو میری 2 لاکھ انکم ہوئی۔ اب 2 لاکھ انکم میں سے میں نے کیا کیا، گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیا، اور ٹیکس دینے کے بعد تو میری انکم سمجھو 10,000 دے دیا میں نے 2 لاکھ میں سے، اب 1,90,000 بچ گئے تو میری کیا کہلائیں گی، وہ قابل خرچ آمدنی، یعنی اتنا میں خرچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہے معاشی سرگرمیاں۔ اب ہم کیا دیں گے، معاشی سرگرمیاں۔ اب معاشی سرگرمیاں اکنامک ایکٹیویٹی۔ اب معاشی جو سرگرمیاں ہے اس کے تحت ہم دیکھیں کہ معاشی جو سرگرمیاں ہیں، یعنی معاش کے کام کرنے والے، یعنی معاشی طور پر جو کام کرتے ہیں، معاش کو بنانے کا کام کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے 4 چیزیں، ایک چیز ہے پیداوار، دوسری ہے آپ کے سامنے تقسیم، تیسرا ہے تبادلہ، چوتھا ہے صرف۔ پیداوار یعنی کہ جس کو ہم پروڈکشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم جس کو پروڈکشن، کیا کہتے ہیں ہم اس کو پروڈکشن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم اس کو پروڈکشن، یہ این، ٹھیک ہے۔ تو پیداوار یعنی کہ اس کو ہم پروڈکشن کہتے ہیں۔ اب پیداوار جو ہے یہاں پہ عوامل پیداوار، یعنی کہ پیداوار کتنے ہیں، زمین یعنی کہ محنت اور سرمایہ اور محتمم، یہ 4 چیزوں کے ذریعے کسی بھی چیز کی پیداوار ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے دیکھیے آپ کے سامنے عوامل پیداوار۔ اب پیدا کرنے کے لیے، کسی بھی شے کو پیدا کرنے کے لیے 4 چیزیں اس کے لیے درکار ہوتی ہیں۔ پہلے زمین، اب کہ ہم کو کوئی چیز کی فیکٹری ڈالنا ہے، کوئی چیز بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہم کو زمین لگیں گی، کیا لگیں، زمین لگی نا، اور زمین کیسی ہے، قدرتی عطیہ ہے اور کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے، لامحدود ہوتی ہے، مستقل ہوتی ہے نا زمین۔ اور زمین اس کو کہتے ہیں جو سطح زمین کے نیچے اور سطح زمین پر اور سطح زمین سے اوپر جتنی بھی اشیاء ہوگی وہ تمام چیزیں کیا کہلائیں گے، زمین کہلائیں گی۔ جیسے ہوا ہے، پانی ہے، غذا ہے، نباتات ہے، چرندے، پرندے، دھاتیں، اداتیں، یہ تمام چیزوں کو ملا کر کیا کہلائیں گے ہم، زمین کہلاتی ہے۔ اور زمین جو ہوتی ہے، کوئی بھی ہم کام کریں گے زمین پر تو ہم کو اس کا رینٹ یعنی کرایہ دینا پڑے گا، ٹھیک ہے، ایک بات اس کا زمین کا ہم کو رینٹ دینا پڑے گا۔ اب محنت یعنی کیا ہے، جب کوئی کام جو کوئی شخص کرتا ہے تو کام کرتا ہے تو اس کو ہم کو مزدوری دینا پڑے گا، اس کی اجرت دینا پڑے گا۔ جیسے کہ کارخانہ ہے، کیا کا کارخانہ سمجھو، وہ کارخانہ سمجھو شکر بنانے کا، شوگر فیکٹری۔ اب شوگر فیکٹری میں ہم کیا کریں گے، شوگر فیکٹری ہے تو شوگر فیکٹری میں ہے تو ہم کو بڑے بڑے مشینیں لا کر کہاں رکھنا پڑے گا، فیکٹری کو زمین پر بنانے گا تو زمین کا کرایہ دے گا وہ، ہے نا۔ پھر اس کے بعد مزدور ورکر لوگ کام کریں گے تو اس کی اجرت تو دینا پڑے گا نا، ان کی وہ اجرت۔ پھر جس کو ہم لیبر کہتے ہیں، پھر سرمایہ۔ اب سرمایہ یعنی کہ جو مشینیں، جو آلات، سرمایہ والے یہاں پہ پیسہ نہیں کہہ لیں گے، سرمایہ یعنی کہ جو مشینیں ہیں، آلات ہے، عمارت ہے، یہ جو بھی چیزیں اشیاء کو بنانے کے لیے جو آلات استعمال ہوتے ہیں وہ سرمایہ کہلاتا ہے۔ نیکسٹ ہے محتمم۔
محتمم یعنی کہ ہم اس کو کہتے ہیں جو منتظم، انتظام کرنے والا، جو مین جو انتظام کرنے والا محتمم ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اپنے دماغ سے پورا انتظام کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو سود، اس کو منافع ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ منافع ملتا ہے. یہ چاروں جو چیزیں مل کر ہے تو کسی بھی اشیاء کا پروڈکشن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پروڈکشن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عوامل پیدا ہوگا. نیکسٹ ہے تقسیم. نیکسٹ کیا ہے؟ ہم تقسیم دیکھ رہے ہیں. تقسیم یعنی کہ ڈسٹریبیوشن. اب تقسیم یعنی کہ جیسا کیسا ہے، کوئی بھی اشیاء کو بنایا جاتا ہے نا، کوئی بھی اشیاء کو کیا کیا جاتا ہے؟ بنایا جاتا ہے. اب بنانے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے ہے نا، آپ کے سامنے کیا ہے؟ بنایا جاتا ہے. تو کیا کیا جاتا ہے اس کا؟ بتائیے، آپ ہی بتائیے. سماج کے مختلف طبقات کے درمیان عوامل پیداوار کے مویشیوں کو بانٹنے کا عمل معاشرت تقسیم کراتا ہے. یعنی سماج میں جتنی بھی جو افراد ہوتے ہیں وہ معاش کے ضرورت کے کیا کہتے ہیں؟ آپس میں بانٹتے ہیں ایک دوسرے میں. اس کو ہم معاشرت میں تقسیم کہتے ہیں. جیسے کہ عوامل پیداوار اپنے کاموں کے لیے، جیسے کہ عوامل پیدا کرتی ہے اپنے کاموں کے لیے، کیا کرتی ہے؟ زمین جو ہے